علیکم، میں ہوں تابشمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل کر جیت۔ پاکستان ٹیم شان مسعود کی قیادت میں آسٹریلیا میں موجود ہے، جہاں پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم کو ناکامی کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ MCG کے میلبرن گراؤنڈ میں کھیلنا ہے اور میلبرن اسٹیڈیم میں پاکستان ٹیم مد مقابل ہوگی آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف۔ اور آسٹریلیا ٹیم کیونکہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتی ہے، ان کی تاریخ اس حوالے سے گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک شاندار ماضی سے آج تک کرکٹ کے اس حلقے میں کافی زیادہ زبردست دکھائی دیے ہیں۔ وہ آیا ورلڈ کپ ہو یا پھر ٹیسٹ چیمپئن شپ ہو، ہمیشہ سے آسٹریلوی کھلاڑی اپنی حریف ٹیم کے سامنے انتہائی زیادہ شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی اصل وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ماضی میں ہونے والا ہندوستان میں ICC مینز ورلڈ کپ میں بھی آسٹریلیا چیمپئن بنی اور ان کا آغاز ایونٹ میں جو ہے وہ جو مقابلے ان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر جب آسٹریلیا نے اپنے جیت کے تسلسل کو قائم کیا تو ٹرافی لفٹ اپ کر کے ہی وہ اپنے وطن لوٹے۔ پاکستان ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شان مسعود کی قیادت میں پاکستان ٹیم 350 سے زائد رنز کا بڑا جو ہدف تھا اسے جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور 360 رن سے پاکستان ٹیم کو آسٹریلیا نے مات دی اپنی سرزمین پر، جس کے بعد نئے کپتان پر مزید پریشر بلڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کرکٹ پنڈتس کی یہ آرائیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن دوسری جانب اب پاکستان ٹیم اور خاص طور پر پاکستان کے جو شائقین آسٹریلیا میں موجود ہیں، 26 تاریخ کو یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کا میلبرن کے MCG کرکٹ اسٹیڈیم میں، تو وہاں شائقین کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں اور دیسی خانوں کے ساتھ ساتھ چارپائیوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب شان مسعود کی قیادت میں کھیلے جانے والے اس مقابلے میں پاکستان ٹیم اپنی 3 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتر سکتی ہے۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابق کپتان سرفراز احمد کے متبادل کے طور پر وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان، جنہوں نے پچھلے سال آسٹریلیا کے خلاف سینچری کی تھی، انہیں موقع دیا جا سکتا ہے اور آج وکٹوریا 11 کے خلاف بھی انہیں آزمایا گیا۔ البتہ سرفراز نے بھی 35 رنز بنائے تو نصف سینچری بنائی محمد رضوان نے۔ دوسری جانب انجری کا سامنا کرنا پڑا اور فریکچر کی وجہ سے جو ہیں ڈراپ کر دیے گئے ہیں خرم شہزاد، جنہوں نے ڈیبیو میں 5 شکار کیے اور 5 آسٹریلوی کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں جو ہے فریکچر ہوا ہے اور ان کا جو فریکچر ہے وہ پسلیوں میں انہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے نہ صرف رول آؤٹ کر دیا گیا، اب متبادل کے طور پر میر حمزہ یا پھر حسن علی ٹیم کا حصہ ہو سکتے۔ رانا فہیم اشرف جو ہیں وہ بھی اس اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں اور رانا فہیم اشرف انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا، ان کی پرفارمنس تھی وہ اتنی شاندار نہیں تھی، تو اب رانا فہیم اشرف کے متبادل کے طور پر پاکستان ٹیم کے لیے اس وقت جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ساجد خان کے ساتھ پاکستان ٹیم میدان میں اترے گی اور یہ کرکٹ پنڈتس کی جانب سے آرائیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم جہاں یہ مقابلہ کھیلے گی MCG گراؤنڈ میں، تو دوسری جانب اس وقت یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شاہین شاہ افریدی پر جو ورک لوڈ مینجمنٹ ہے وہ کسی طرح کم کیا جائے، تاکہ ہم اپنے جو کھلاڑی ہیں انہیں بڑے ایونٹس کے لیے بچا کر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ چودھری محمد ذکا اشرف، ان کی جانب سے جو آڈیو لیک کا معاملہ ہوا اس کے بعد کئی خبریں گردش کرنے لگی اور بعد ازاں پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم کی جو موجودہ سلیکشن پینل ہے، جن میں وہاب ریاض صاحب بطور چیف سلیکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کامران اکمل ان کے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا، جس سے متعلق گائے بگائے خبریں جو ہیں گردش کر رہی تھی۔ ایک گومگو کی کیفیت تھی جو بالآخر اس اسکواڈ کے اعلان کے بعد ٹوٹ گئی اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ بعض جو کھلاڑیوں نے ریسٹ کروایا جائے گا، لیکن صرف 2 کھلاڑیوں کو ریسٹ کرایا گیا اور 2 کھلاڑیوں کو ریسٹ اس لیے کرایا گیا کیونکہ شاداب خان وہ انجری کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں بنے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو محمد حارث جو پاکستان کے لیے ایک نئی دریافت ہے PSL کے ذریعے، انہیں جو ہے ریسٹ کرایا گیا، جبکہ 4 وکٹ کیپر بیٹرز کو نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ان محرکات پر گفتگو کرنے کے لیے بذریعہ آڈیو کال آپ اکثر ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں، ظہیر الحسن صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حلقے کا ایک معروف نام ہے اب، اور ان کی جو خدمات ہیں، انہی کی خدمات کے ذریعے آج بابر اعظم آپ کو دنیا کرکٹ کا ایک عظیم نام دکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جنہوں نے اسٹیٹ بینک سے کرکٹ کھیلی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو حسن علی ہوں، کاشف بٹی ہوں،
عثمان صلاح الدین اور کئی بڑے بڑے نام جو اس وقت پاکستان کی گرین شرٹس انہوں نے پہنی، وہ انہی کی بدولت ان کے یہ ڈپارٹمنٹ تھا اسٹیٹ بینک کا، جنہوں نے نہ صرف ان کھلاڑیوں کو پک کیا، ان کو روزگار دیا اور پھر ان کا مستقبل پاکستان کے لیے محفوظ کیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ کہوں گا سر آپ کا، آپ نے قیمتی وقت نکالا، ویلکم ٹو دا شو۔ ظہیر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ظہیر الحسن صاحب کو ہماری آواز سننے میں نہیں آ رہی ہے، اور یہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرن ٹرافی جاری ہے اور پیٹرن ٹرافی کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں، اور سر سید حیدر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا جرمنی سے براہ راست سید حیدر صاحب نے۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، اور سر اسی حوالے سے بات کر رہا تھا حیدر صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم نے اب اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، آپ نے اس حوالے سے آرٹیکل بھی لکھا، آئی پی ایل کے حوالے سے بھی آپ نے آرٹیکل لکھا، دیگر پاکستان کی جو کرکٹ کے اندرونی معاملات ہیں ان پر بھی آپ نے واضح طور پر تفصیلی بات کی اپنے آرٹیکلز میں، تو کیا کہیں گے، کس طریقے سے ڈسکرائب کریں گے جو پک اینڈ چوز کا سسٹم ہے پاکستان میں؟ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ دوستی یاری کا کلچر تو ختم نہیں ہوا ہے، محمد حفیظ کہتے ہیں کہ میرے آنے سے کسی لابی کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ جی بالکل وہی ٹریڈیشن وہی روایت ابھی بھی چل رہی ہے، اور ابھی بھی جو 17 رکنی اسکواڈ سلیکٹ کیا گیا ہے نیوزی لینڈ کے لیے، اس میں 2-3 کھلاڑی ایسے ہیں جن کی جگہ نہیں بنتی، جیسے محمد نواز ہیں، مسلسل ناکام ہو رہے ہیں اور کوئی ان کی پرفارمنس نہیں ہے۔ ورلڈ کپ میں بھی ہم نے بہت اس پر تنقید کی تھی کہ ان کی جگہ نہیں بنتی ہے، لیکن ان کو لے جایا گیا اور وہ یکسر ناکام رہے۔ پھر اس سے پہلے جو سیریز ہوئی تھی انگلینڈ کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ، اس میں بھی وہ ناکام رہے تھے۔ تو اور دوسرے بھی ایسے پلیئرز ہیں جو پاکستان ٹیم میں شامل کیے جانے چاہیے تھے لیکن ان کو نہیں شامل کیا گیا۔ لیکن عمومی طور پر اگر بات کی جائے تو پاکستان نے نئے پلیئرز تو کچھ لیے ہیں، صاحبزادہ فرحان وغیرہ، لیکن ہمیں لگتا نہیں کہ ان کو کھلایا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ کرٹکس کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کو کچھ جو ہے ایک تسلی دینے کے لیے ان کو ٹیم میں اسکواڈ کے ساتھ شامل کر لیا، لیکن ان کو شاید میچ کھیلنے کا موقع نہ مل سکے، تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ جب آپ سینئرز کھلاڑی بھی ساتھ رکھتے ہیں اور جونیئرز بھی، تو پھر یہ واضح بات ہوتی ہے کہ جونیئرز کو اب موقع نہیں ملے گا، سینئرز ہی اچھا کھیلیں گے۔ بالکل آپ نے درست کہا، یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کرکٹ میں، جب بھی سینئر کھلاڑی ہوتے ہیں اور یہ باز گشت جو ہے نظر آتی ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ اس وقت یہ فیصلہ کر رہی ہے، پھر چیف سلیکٹر جو ان کی نگاہیں نوجوان کھلاڑیوں پر ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے بیشتر مرتبہ۔ لیکن کیا کہیں گے اس وقت محمد حفیظ صاحب جس نشست کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ جو نوجوان کھلاڑی انہیں موقع دوں، 2 میچز بابر اور رضوان کھیلیں گے، اس کے بعد ہم نوجوان کھلاڑیوں کو آزمائیں گے، تو یہ جو بات ہے اس میں کتنی حد تک سچائی رہے گی؟ میرے خیال سے تو کوئی ایسی اس میں صداقت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ آپ کھلانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا نے ابھی جو سیریز کھیلی ہے آسٹریلیا کے ساتھ T20 کی، جی تو اس میں آسٹریلیا نے بھی اپنی بی ٹیم کھلائی اور انڈیا نے بھی اپنے جو سینئر پلیئرز تھے، روہت شرما تھے، کوہلی تھے، راہل تھے، ان سب کو ریسٹ کرایا۔ پھر ساؤتھ افریقہ بھی جو ٹیم گئی اس میں بھی انہوں نے جو ہے اب اگر پاکستانی ٹیم کے ڈائریکٹر ٹیم جو ہیں محمد حفیظ صاحب کی بات کو ہم سچ مان لیں کہ وہ کہتے ہیں جی ورلڈ کپ سر پہ ہے اور ہم جو ہے وہ پوری ٹیم چینج کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، تو پھر انڈیا کیوں ایسا کر رہا ہے، آسٹریلیا کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ ٹیمیں بھی ایسے خطرے مولنے اچھا، سے لیکن ڈرتی ایسا ہیں؟ نہیں لگتا ہے سید حیدر صاحب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، جو گفتگو انہوں نے محمد حفیظ نے کی، جو گفتگو وہاب ریاض نے کی، اس سے تو یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ ایسے تاثرات ہیں، کیونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں وہاب ریاض سے جب سوال کیا جاتا ہے، آپ جب ایک اسکواڈ کا اعلان کر رہے ہیں، 17 رکنی اسکواڈ میں صرف 4 وکٹ کیپر شامل ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم فیوچر پلانز پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ وہاب ریاض ہوں یا پھر محمد حفیظ ہوں، ان کا بھی فیوچر اب اتنا زیادہ بہتر تو نہیں ہے، ان کا فیوچر اتنا محفوظ تو نہیں ہے۔ نہیں، فیوچر پلان ایسے تو نہیں بنتے ہیں۔ فیوچر پلان جو ہے وہ ٹور کرا کے، اب آپ نے بہت سارے ایسے محمد حارث ہیں، آپ ان کو لے کے گھومتے رہے 2-3 ٹور پہ اور اس کے بعد ان کو گھر بٹھال دیا، تو کیا ہوا آپ کا فیوچر پلان؟ جب حارث کو سلیکٹ کیا گیا تو اس وقت یہ کہتے جی ہمارے فیوچر پلان میں ہے، اب وہ اچانک ان کو گھر بٹھال دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی کھلاڑی جو ہے ٹیم کے ساتھ ٹریولنگ کرتے رہے اور اچانک وہ باہر ہو جاتے ہیں،
تو جبکہ ان کو کھلایا بھی نہیں جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کی پرفارمنس پہ کوئی بات کریں گے کیوں ان کو ڈراپ کیا گیا. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک میوزیکل چیئر گیم ہے کہ 2 4 7 لے لو، لیکن کھیلنا انہی کو ہے جن کو آپ نے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اب محمد نواز ٹیم کے ساتھ ہیں. محمد نواز جو ہیں وہ T20 کے سارے میچ کھیلیں گے. آپ مجھے بتائیں محمد نواز کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے. کیا ان کی پرفارمنس ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی ایک بھی ان کی پرفارمنس نظر نہیں آئی ہے. سر وہ انڈیا کے خلاف ایک لیکن پرفارمنس تھی، شاید وہی یاد آتی ہے ہمارے جو بھی چیف سلیکٹر ہوتے ہیں انہیں. نہیں، ایک پرفارمنس کے اوپر آپ پورا 10 سال کا کیریئر تو نہیں بنا سکتے، لیکن بالکل بالکل چونکہ وہ بالکل درست ایک درست ہے. گروپ میں ہیں. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک پاکستان شاید ہو سکتا ہے صرف یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک پلیئر کو نہ کھلانے پہ 3 پلیئر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کھیلیں گے اگر یہ نہیں کھیلے گا. ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ اب بابر اعظم نے جو ایک کارٹل بنایا ہوا تھا، محمد رضوان اور بابر اعظم نے، اس میں جی جو پلیئرز تھے، فہیم اشرف ہیں، ان کی کبھی بھی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی تھی. آج بھی نہیں بنتی، آج سے 2 سال پہلے نہیں، بھی نہیں بنتی تھی. آپ نے بالکل درست کہا کہ جو چند کھلاڑی تھے جن کی جگہ بھی نہیں بنتی تھی وہ صرف دوستی یاری کی بنیاد پر ہی کھیل رہے تھے. البتہ اگر بات کی جائے محمد حارث سے جو زیادتی کی گئی ہے اس وقت، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انہیں دودھ میں سے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. لیکن اب کیا پلانز ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں فیوچر پلانز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عماد وسیم کو بھی جب ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تو اس وقت وجہ بتائی کہ انجری ہے. اس کے بعد وہ آج تک پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں بنے، اور ابھی یہی بتایا جا رہا ہے شاداب جو ہے وہ بھی انجرڈ ہوئے ہیں، فٹ ہو جائیں گے پھر ٹیم میں ہوں گے. تو کیا سمجھ رہے ہیں شاداب کے جو مستقبل ہے وہ بھی اب بہتر دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں، شاداب کا مستقبل تو یہ کبھی بھی خراب نہیں کر پائیں گے، کیونکہ شاداب خان جو ہیں وہ جو کرکٹ کے پاورفل لوگ ہیں ان کے منظور نظر ہیں. تو ابھی شاداب خان آپ دیکھیے گا اچانک جو ہے وہ ٹیم میں آ جائیں گے. کہہ اگر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں مشتاق احمد کے آشرواد ہیں شاداب پر. جی، مشتاق احمد کے بھی آشرواد ہے. ثقلین مشتاق تو خیر ان کے سسر ہیں، ان کا بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی دوسرے بہت سارے ہیں جو شاداب خان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو شاہد خان آفریدی. ایسا لگتا ہے جی، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے 4 5 کھلاڑیوں کے گرد گھوم رہی ہے. بس یہ کھیلیں گے ہر صورت میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اچھا، کے اگر یہ حیدر صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، خطۂ کلامی کی معذرت، لیکن کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں تو ایک جانب ہو رہی ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ بابر اور رضوان کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں T20 میں، جب وہ اس وقت کپتان تھے بابر اعظم، تو اس وقت یہی بات کی جاتی تھی بابر اعظم T20 کے کیپٹن، اس کے لیے وہ اوپن کرتے ہیں. اب تو بابر کیپٹن نہیں ہے، تو آپ انہیں کس پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں؟ ایز این اوپنر ہی آئیں گے وہ، یا پھر ان کی جو مجھے بیٹنگ ایسا لگتا ہے وہ پوزیشن ہے اوپنر وہ ہی تبدیل ہوگی؟ اوپنر ہی آئیں گے، کیونکہ وہ ابھی مینجمنٹ جو ہے وہ ان سے نمبر چینج نہیں کرا پائے گی اور وہ اوپننگ ہی کریں گے ایسا لگتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سائم ایوب ان کے ساتھ اوپننگ کریں بابر اعظم کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کہ اگر بابر اعظم مان گئے تو نمبر 3. اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں بابر اعظم کیوں اوپننگ کرنا چاہتے ہیں. بابر اعظم چاہتے ہیں کہ میں 20 اوور کھیلوں، 80 90 رنز یا سینچری تک پہنچوں 20 اوور کر کے. ایک اولڈ ٹریڈیشن کرکٹ ہے. اور اس میں پاور پلے کو بھی اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لو. جی بالکل. تو بالکل توقف کیجیے گا سر، توقف ریکارڈ کیجیے کے گا لیے وہ حیدر صاحب، توقف ریکارڈ کیجیے گا. کی ہمیں جوائن کیا اس وقت براہ راست اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ظہیر الحسن صاحب کو، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. اس وقت پریسیڈنٹ ٹرافی جاری ہے اور اس حوالے سے آپ کیونکہ روح رواں کے طور پر اسٹیٹ بینک میں تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہاں ایک نئی پچ بنائی گئی جہاں کھلاڑی ان ایکشن ہے. عباس نے وکٹیں لیں، ہم نے دیکھا عمر امین نے زبردست اننگز کھیلی. کیسا رہا یہ ایونٹ، کیسا رہا یہ تجربہ؟ جی السلام علیکم. تجربہ بہت زبردست رہا، اور ماشاءاللہ سے جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہو گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک کی جو پچیز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی پچیز جو ہے ڈومیسٹک کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی، کیونکہ نیشنل اسٹیڈیم کے اندر دیکھا کہ آپ نے T20 کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے بیٹنگ پچ بن گئی تھی، گھاس ان کو اڑانی پڑی. تو اب اس دفعہ ہم نے T20 یہاں پر نہیں ہونے دیا تھا، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ جو ہے اچھی کرکٹ ہو، جس کے لیے جو ہے گراسی پچز بنی ہے ماشاءاللہ، اور بیٹنگ سپورٹنگ پچ ہے. یہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں آج بھی 300 پلس رنز بنے یہاں پر، اور 300 کے قریب، اور اس دن بھی 339 اسٹیٹ بینک نے بھی جو ہے کیے، اور اسی طریقے سے جو ہے پی ٹی وی نے بھی کیے 300.
प्लस। बिल्कुल। तो ये आप इसका मतलब ये हो जाए कि अगर 10 अब्बास ने आउट किए हैं तो 7 के अंदर जो है बैट्समैनों ने रन भी किए हैं, तो बड़ी सपोर्टिंग पिच बनाई है। ग्रीन पिच जरूर है मगर ये है कि सबको सपोर्ट करती है। बिल्कुल सर, तवक्कुफ कीजिएगा, सैयद हैदर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर आप बताइएगा किस तरीके से देख रहे हैं। बयान एक सामने आया असद शफीक की जानिब से, उन्होंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में वो मौजूद थे, साफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ, और जो कंसल्टेंट की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है पीसीबी की जानिब से, उन्होंने कहा मैं फरवरी में उसको अदा करना चाहूँगा। तो क्या समझते हैं असद शफीक के जहन में क्या बात गर्दिश कर रही होगी, इस वक्त क्या बात चल रही होगी कि वो अपने क्रिकेट कैरियर को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वक्त कम है, जो नए लोग आए हुए हैं, वो आया ज़का अशरफ साहब हों या फिर वहाब रियाज और उनकी टीम हो, तो अपने कैरियर को लेकर भी काफ़ी संजीदा दिखाई देने, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आसिफ शफीक को तो क्लियरली बता दिया गया है कि आप चाहे हर मैच में 300 भी कर लें, 400 भी कर लें, आपको टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो हाँ, उनको वाज़ेह तौर पर, बल्कि अभी नहीं 2 साल पहले उनको बता दिया गया था कि अब आप जो है कुछ भी कर लें, आपको टीम में नहीं आने दिया जाएगा। और उसको उसमें सबसे आगे से उनको बताने वाले इंजमामुल हक थे। इंजमामुल अच्छा। हक ने उनको जी बराह रास्त उनको जो है, बिल्कुल मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि उनको कह दिया था कि आप कुछ भी कर लें, अब आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। तो आसिफ शफीक जो है उनका मेरे ख्याल से पैटर्न्स ट्रॉफी में कॉन्ट्रैक्ट है एसएनजेपीएल के साथ, तो वो अपना वो जो पैसे हैं उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं उस मतलब वो क्योंकि अगर वो अभी खत्म कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा कर लें, फिर उसके बाद बिल्कुल। उनकी क्रिकेट खत्म जी हो जी, वो जाएगी तो बिल्कुल वो यही फिर कह रहे हैं कि कंसल्टेंट। एसपीएल होने जा रही है, उसमें भी मैं अपने को इन एक्शन देखना चाहता हूँ, दीगर जो चीज़ें उसके हवाले जी से हो भी सकता काम है करना चाहता हूँ। सिर्फ ज़हीरुल प्रीमियर हसन लीग साहब, में मैं भी उनका आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, सऊद शकील ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और टीम के साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जिन गलतियों पर माजी में जो गलतियां हुई हमसे और जो गलतियां की गई उन्हें नहीं दोहराएंगे। ये बात कप्तान भी कह चुके हैं, चीफ सेलेक्टर वो भी ये कहते हैं कि कोशिश होगी गलतियां ना हो टीम से, लेकिन ये गलतियां ख़त्म कब हो गई? ये गलतियां कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं की जा रही। और हमेशा ये बात कही जाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और जिंदगी गुजार देते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। इससे बेहतर ये है, इस तरह के बयान देने से बेहतर है कि सिंसियरिटी से क्रिकेट खेलें हाँ। और परफॉर्म करें और पाकिस्तान को जितवाएं और जिसका हक बनता है उससे मैच खिलाएं। अच्छा, टीम में अब तब्दीलियों की जो बातें हैं वो की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मोहम्मद रिजवान को मौका मिलना चाहिए, सरफराज को बेंच होना चाहिए, राना फ़हीम अशरफ जो है उसको बेंच करने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो आपके इस हवाले से क्या तासुरात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया की ने जो है टीम भेजी है अपनी, उसमें अपने 3-4 सीनियर प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। तो क्या इंडिया की टीम खत्म हो गई? तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? क्यों रिजवान खेलेगा? आसिफुल्लाह भी जो विकेट कीपर गया है, जिसने अभी सेंचुरी की है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। नए लड़कों को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और उनका हाथ बनता है कि मोनोपोली, लॉबिंग, ग्रुपिंग ये सब खत्म होनी चाहिए और वो इसी तरीके से खत्म होगी कि जब तक यार दोस्त खेलते रहेंगे तो पाकिस्तान की टीम हारती रहेगी। नए लड़कों को मौका दें, शाहजादा फरहान को ओपन कराएं। बाबर आजम ऐसे ओपनर फ्लॉप हो चुके हैं टी20 में, टी20 के प्लेयर ही नहीं है, तो क्यों उनको हम जो ओपन करा के जो है फिर अपनी आजमाइश में अपनी टीम को डालें और एक नई डिप्रेशन और टेंशन पैदा करें। इससे बेहतर ये है कि वर्ल्ड कप से पहले तजुर्बा जो करने करें। हार जीत तो होती रहती है, घर से भी हार जाते हैं, अगर हम जो है उससे हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तजुर्बा करने के बाद किसी लड़के को मौका दिया। मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम नहीं हारेंगे और हमारी जो टीम बनी है वो बहुत ही आउट क्लास टीम बनी है और स्पेशली साहबजादा फरहान का जो अंदर एंट्री जो हुई है, वो उठती हुई बॉलों को बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि माजी से लेकर अब तक हमने यही देखा, शायद साहिबजादा फरहान पिछले सीज़न में भी रनों के अंबार लगाते हुए दिखाई दिए, इस वक्त भी उन्होंने कई जो है शानदार इनिंग्स खेली, उससे पहले जो डोमेस्टिक सतह पर मुकाबले हुए उसमें भी वो काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। इन एंड आउट उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया, मौका उस तरीके से उन्हें मिला नहीं। अगर वो एज एन ओपनर अपने को प्रूफ करके दिखा सकते हैं या फिर दिखाने की सलाहियत रखते हैं और अगर वो इस अमल में कामयाब हो गए तो फिर जो रिजवान है या फिर बाबर है उनका फिर कैरियर को आप कैसे देख रहे हैं? उनके जो कैरियर है फिर वो भी खतरे में पड़ जाएगा? देखिए, कैरियर जो किसी का खत्म नहीं होता, जो अच्छा खेलेगा वो पाकिस्तान टीम में आएगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो पाकिस्तान टीम में नहीं आएगा। तो हम क्यों कैरियर, हमें कैरियर की क्या परवाह है? पाकिस्तान की हमें फिक्र होनी चाहिए। देखिए, किसी का कैरियर नहीं सर, ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि माजी में एक लॉबी काम कर रही थी प्लेयर एजेंट की, जो इस हवाले से काम कर रही थी कि पाकिस्तान टीम बल्ले जो भी नतीजा दे लेकिन टीम में तब्दीलियाँ बहुत कम होती थी और सिर्फ वही नाम हमें दिखते थे जो उस प्लेयर एजेंट के कॉपरेशन का हिस्सा थे, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। आवाज आपकी कट गई है। जी जी,
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماضی میں ہم نے ورلڈ کپ کے دوران دیکھا ایک پلیئر ایجنٹ تھا جو کام کر رہا تھا اور پاکستان ٹیم کا جانب سے جو بھی نتائج سامنے آ رہے تھے وہ آیا جو بھی ہوں پاکستان ٹیم کے حق میں ہوں یا پھر حق میں نہ ہوں وہ پلیئر جو ہے وہ ٹیم سیٹ کرتا تھا. وہ ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کے میچ سے قبل اس کا ایک دن پہلے ہی اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں اب بھی وہ لابی سسٹم جو ہے اس کو اس طرح کے جو ہمارے ڈومیسٹک سیزن کے اندر پرفارمرز ہیں اس سے تو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ڈومیسٹک کے اندر وہ بھی ایجنٹ ہی ہوتے ہیں نا, ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ فلاں پلیئر سے کانٹیکٹ کر لیں, فلاں پلیئر سے کانٹیکٹ کر لیں. تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو جو ہے ڈائریکٹ پلیئر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ایجنٹ کو لفٹ نہیں کراتے کیونکہ ان کے پاس ایجنٹ کو دینے کے لیے کوئی کمیشن ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. مگر دیکھیے آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ یہ ایجنٹ سسٹم کے پلیئر خود ہی ختم کریں گے. جب ان میں سنسیریٹی آئے گی اپنے ملک کے لیے سوچیں گے, یہ صرف پیسے کے لیے سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ایجنٹ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ دلا دے اور پھر اس کی مونوپولی ہو جاتی ہے اور پھر 7-8 لڑکوں کا گروپ بن جاتا ہے. یہ سسٹم تو اسی طریقے سے ختم ہوگا. ابھی جو ایکشن لیا گیا حفیظ نے بھی اور آپ جو پی سی بی نے جو لیا ہوا ہے لوبنگ سسٹم ختم کرنے کے لیے, بالکل اس کے اوپر ہمیں انتظار کرنا ہوگا اچھی ٹیم بنانے کا. بالکل بالکل. جاتے جاتے آخری سوال آپ دونوں سے کروں گا. عثمان خواجہ کی جانب سے جو ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو پہلا میچ کھیلا گیا پرتھ کے مقام پر, وہاں انہوں نے احتجاج کیا پیلسٹائن کے لیے اور انہوں نے سیاہ پٹی اپنے جو ہے بازو پر باندھی تھی جس سے متعلق آئی سی سی کی جانب سے انہیں وارن کیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو تنبیہ کی گئی ہے آئی سی سی نے, اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا رد عمل پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں انسانی حقوق کی بات کر رہا ہوں, میں ان مظلوم طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. یہ میرا ایک احتجاج ہے. اس پر انہوں نے کافی جو ہے تفصیلی گفتگو کی. آپ اس پر کیا کہیں گے ظہیر الحسن صاحب؟ دیکھیں انہوں نے بالکل ٹھیک ہے, وہ تو احتجاج کریں گے. آئی سی سی کیوں جو ہے نا اس کے اوپر سپورٹ کرے گا, کیونکہ آئی سی سی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب آپ کو پتا ہے کون لوگ ہیں. تو انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے اور اپنا حق ادا کیا, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آئی سی سی نے بعد میں ان کو وارننگ دی. اور بات کی بات ہے جو انہوں نے کرنا تھا اپنا کر لیا اور اپنا ریکارڈ کروا دیا, اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا. دنیا کو پتا لگ گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کیوں ریکارڈ کروایا احتجاج. بالکل. کیا کہیں گے سید حیدر صاحب؟ عثمان خواجہ کی جانب سے پہلے مطالبہ کیا گیا, انہوں نے اپنے شوز پہ بھی لکھا تھا کہ آل لائفز ایکول, اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح احتجاج کیا. آیا وہ شوز تو انہیں پہننے نہیں دیے گئے, لیکن اب جو انہوں نے اس طرح احتجاج کیا تو اس پر بھی آئی سی سی نے تنبیہ کی انہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل فضول سی بات ہے عثمان خواجہ کی. آپ کرکٹ کھیلنا ہے, کرکٹ کھیلیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ اس فورم پہ جائیں جہاں پہ احتجاج کیا جاتا ہے. آپ کرکٹ کے کھیل کو, آپ کو صرف فلسطین کے لوگ یاد آتے ہیں, آپ کو کشمیر میں لوگ یاد نہیں آتے ہیں. اس وقت آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ انڈیا میں جا کے آئی پی ایل کھیلتے ہیں, اس لیے آپ وہاں خاموش رہتے ہیں. یہ منافقت ہے, ہائپوکریسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اس وقت دنیا میں صرف نہیں ہو رہا, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے کیس, خود پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی وہ فلسطین سے کسی طرح کم نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن عثمان خواجہ کو جو ہے اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور آپ کو اگر ہمدردی ہے آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں, لیکن آپ 11 کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں اور ایک آدمی بلیک بینڈ پہن کے اتر رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو انڈیویجول کر رہے ہیں, ان سب سے الگ کر رہے ہیں. اگر آپ کے بعد میں دم ہے پہلے ان 10 لوگوں کو کنونس کریں بجائے پوری دنیا کو کنونس کر لیں. آئی تھنک آئی سی سی نے بالکل صحیح ایکشن لیا ہے اور آئی سی سی کو اس پر ہمیشہ سخت ایکشن لینا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کو, اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس انداز سے پاکستان کرکٹ ٹیم میدان میں اترنے کی متعلق پلان بنا رہی ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو نہ صرف پلان بنانا ہوگا, عملی طور پر بھی اس پر عمل و درآمد کرنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.